السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. مسجد سے صلالہ سے رضوان بول رہا ہوں. جب میں نماز پڑھتا ہوں اور اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو شیطانی وسوسے دماغ میں بہت آتے ہیں. اور جب کوئی میں کام کے نماز کے لیے کہتا ہوں وہ میرا دل نہیں کرتا. وہ اس سے شیطان بہت وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے. جب میں کبھی کوئی اور دیکھتا ہوں اور میرے شیطان اس کی طرف مائل کر دیتا ہے. مہربانی مجھے اس کا حل بتائی دیجیے. انشاءاللہ عز و جل. یہ ظاہر شیطان یہ بندے کو عبادت کرتا نہیں دیکھ سکتا، تو وہ وسوسے ڈالتا ہے. بعض اوقات نمازوں سے دور رکھتا ہے. جو نمازیں پڑھنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف مائل رہتے ہیں، تو انہیں پھر وہ وسوسوں میں مبتلا کر کے اور بعض اوقات ان سے وہ عمل وہ نیکیاں چھڑوا بھی دیتا ہے. تو اب انہوں نے اچھا ہے کہ وہ سوال کر دیا کہ مجھے نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو وسوسوں کی کثرت ہو جاتی ہے، تو انہیں روحانی علاج بھی مل جائے. اور ان کے توسل سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج کو حاصل کر لیں. اور ہرگز کبھی بھی وسوسے آئیں یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو نماز اور دیگر عبادتیں جو ہم پر فرض ہیں، یہ جو ہم ترغیبات کے ذریعے ان عبادتوں کی طرف مائل ہو گئے، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو گئے، اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھنے والے بن گئے، تو اب شیطان کے وسوسوں میں آ کر یا کوئی اس طرح کی باتیں اگر ہم پاتے ہیں تو اس کا روحانی علاج کیا جائے، اس نیکی کو چھوڑا نہ جائے. حضور ارشاد فرمائیے. سب سے پہلے تو رضوان بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو شیطانی وساوس سے نجات عطا فرمائے، آمین. شیطان کے چنگل سے نجات بخشے، آمین. اور ایمان کو قوت عطا فرمائے. آمین. برے خیالات وسوسوں سے نجات کے لیے اور عبادت میں دل لگ جائے، ان تمام کا روحانی علاج پیش خدمت ہے. جب بھی وسوسہ آئے اس کی طرف سے توجہ ہٹا دیجیے. وسوسوں کی طرف ہرگز توجہ نہ دیجیے کہ جتنی توجہ آپ بڑھاتے جائیں گے وساوس بھی اسی قدر آپ کو پریشان کریں گے. تو اس کو وسوسے طرف توجہ دینا اسی طرح گویا شیطان کو آپ نے انگلی پکڑا دی. اب وہ انگلی پکڑ لی، اس نے ہاتھ پکڑ لے گا، اس طرح رفتہ رفتہ وہ آپ کو وساوس کے اندر بالکل یعنی کہ وساوس کے دلدل میں آپ غرق ہو جائیں گے. تو اس کے طرف توجہ ہرگز نہ دیجیے. اس کے علاوہ جب بھی وسوسہ آئے تو تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے اور اپنے الٹے کندھے کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ تھو 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 کر دیجئے. اور اگر نماز میں وسوسہ آئے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ عمل کیجئے. ایک اور اس کا علاج کہ سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ سورت مکمل پڑھ لیجئے، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا. اس کے علاوہ یا باطنو یا باطنو یا باطنو، یہ ہر نماز کے بعد 100 بار یعنی 100 ٹائمز پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل وسوسوں اور گندے خیالات سے چھٹکارا حاصل ہوگا. آپ عبادت میں دل لگ جائے تو اس کا بھی عمل پیش خدمت ہے. عبادت میں دل لگنے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوتے وقت 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائمز یا باعثو پڑھیے. یہ تمام اوراد جو آپ کو بتائے گئے اس میں سے ہر ورد کے اول و آخر ایک بار درود شریف ضرور پڑھیے انشاءاللہ عز و جل. جیسے آپ نے ابتدا میں بات کی کہ شیطان کو اگر انگلی پکڑائیں گے تو وہ ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرے گا، اور سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اس کے وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ کیجیے. قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ ہے سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر شیطان نے جو اللہ کی بارگاہ میں مکالمہ کیا تھا اس کو بیان کیا جا رہا ہے. شیطان کہتا ہے کہ پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. تو واقعی شیطان وسوسے دیتا ہے اور برے خیالات میں مبتلا کرتا ہے، تو ان خیالات کو جھٹک دیجیے. جو روحانی علاج آپ کو بیان کیے گئے اس کو اختیار کر لیجیے، انشاءاللہ الرحمن شیطان کے وساوس دور ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.